الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج دی اس بابرکت نشست وچ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دے حالات و مناقب بیان کیتے جان گے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آپ طریقت و حقیقت دے مبتدا اور پیشوا ہے، لیکن آپ دے والدین نصرانی ہیں۔ آپ نو بچپن دے وچ جدو مکتب دے وچ داخل کرایا گیا پڑھن واسطے، تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بچے ہے، لیکن اتنی سمجھ آئی آپ نو کہ جدو آپ نو مکتب دے وچ داخل کروایا گیا تو استاد نے پڑھوایا ثالث ثلاثہ، یعنی کہ 3 خدایت، کہ مکتب دا کم ہے کہ بچے نو پہلے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے بارے یا توحید دے بارے دسا جائے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نو جدو پڑھایا گیا کہ ثالث ثلاثہ، کہ پڑھو بیٹا کہ خدا 3 ہیں، تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتا واللہ احد، کہ نہیں خدا تے ایک ہی ہے۔ تو نصرانی استاد حیران رہ گیا کہ چھوٹا جا بچہ ہے اور اس میں اتنا پتہ ہے کہ خدا ایک ہے، ساری مخالفت کرتا بھی ہے، یہ کیڑی بولی بولتا پیا، اس دی زبان دے کون بولتا پیا۔ انہوں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے مارنا شروع کر دیتا، آپ نو مارا، اور حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نو انہوں نے کچھ دنوں واسطے قید کر لیا کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ نکل نہ جائے ساڈے ہاتھوں دے وچوں۔ لیکن حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کسی طرح انہوں دے کولوں فرار ہو گئے۔ فرار ہوئے، پھر آپ حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمت اللہ علیہ دی خدمت وچ حاضر ہوئے، اور اتھے جا کے پھر آپ مشرف با اسلام بھی ہوئے اور انہوں دے ہاتھ تے بیعت بھی ہوئے۔ آپ جدو چلے گئے مسلمانہ دی صحبت وچ مسلمانہ دے کول رہنا شروع کر دیتا، تو والدین دے اکلوتے آئے، ماں باپ آکھن لگے کہ جس مرضی مذہب تے رہندا لیکن رہندا ساڈے کول رہندا، ساڈا آخر بیٹا ہا جویں بھی ہا۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کچھ عرصہ بعد جدو واپس آئے تو والدین نو آ کے ملے، مذہب دے بارے ڈسکس ہوئی، تو آپ نے دسا کہ میں تے مسلمان ہاں، اسلام قبول کر لیا، اور اسلام دی روشنی انہوں دے سامنے بیان کی تھی کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ تو آپ دے والدین آپ دے آکھن دے بعد دے وچ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اس تو بعد جدو واپس آئے تو آپ کچھ عرصہ حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے وچ بھی رہے اور انہوں دے کول فیض و برکات حاصل کرتے رہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آپ ایک دفعہ اپنا قرآن اور اپنا مسلح چھڑ کے دریا تے گئے غسل کرن واسطے۔ پچھو ایک مائی دا گزر ہویا، اس نے ویکھا کہ قرآن بھی سنجا بھی ہے، مسلح بھی سنجا بھی ہے، اس نے چاہ تے کچ کر لیا۔ اتفاقاً اگوں حضرت معروف کرخی بھی واپس آ رہے ہیں، تو آپ نے پہچان لیا کہ مائی مسلح تے قرآن تے میرا لے جاندی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ مائی اے مسلح اور اے قرآن تے میرا ہے؟ تو مائی آکھن لگی کہ میں لے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے گھر کوئی بچہ ہے قرآن پڑھن واسطے؟ آکھن لگی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تینوں قرآن پڑھنا آندا ہے؟ آندی نہیں۔ ہن قرآن اس وقت قرآن ایویں نہیں ہے کہ جویں اج ساڈے کول مشینی قرآن ہیں یا چھاپے والے قرآن ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ بڑی مشکل دے نال ایک قرآن تیار کیتا جاندا، بڑی مشکل دے نال پھر لوگ اس نوں خرید سکدے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مائی ایویں کر کہ قرآن مینوں واپس کر دے اور مسلح میں تینوں خود ہبا کر دینا، میں تینوں دے دینا، معاف کیتے جا، لے جا، تو لے جا سکنی۔ تو مائی صاحب آپ دے اخلاق نو ویکھ کے کہ اس دا قرآن اس دا ہے، مسلح اس دا، اس دے باوجود اس لہجے دے وچ میرے نال گفتگو کردا، اس لہجے دے وچ کہ وہ میرے نال پیش آندا پیا ہے، آپ دا اخلاق ویکھ کے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور وہ آپ نوں مسلح بھی دے کے چلی گئی۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کسی سفر تے جا رہے ہیں، آپ دے نال کچھ دوست بھی آئے، آپ دے مریدین آئے، تو ویکھا کہ کچھ لوگ
موسیقی اور ناچ گانے دے وچ مصروف ہے۔ حضرت معروف کرخی نو عرض کیتی گئی کہ حضور انہاں واسطے بد دعا کرو۔ جڑے نویں نویں مسلمان ہوئے نا یا نویں نویں اس پاسے آئے ہوئے تو انہوں نے پھر سارے لوگ برے لگتے ہیں، یار میں نماز پڑھنا، فلانا نماز نہیں پڑھتا جی، میں تھوڑے جے دین والے پاسے آ گیا تو وہ سمجھدا کہ بس باقی سارے بد دین پھردے ہیں، بد مذہب پھردے ہیں، سارے گمراہ ہیں، انہاں دی ہر گل لوگوں نوں بری لگتی ہے۔ تو نویں نویں ہے اس پاسے اٹیچ ہوئے تو انہوں نے حضرت معروف کرخی نو عرض کی کہ حضور بد دعا کرو انہاں دے حق وچ کہ یہ ناچ گانے دے وچ مصروف ہے، وقت اتنا زیادہ قیمتی ہے اور گزرتا جا رہی ہے، انہوں نے پرواہ کوئی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، لب واہ ہوئے، لباں تے جنبش آئی اور الفاظ کچھ اس طرح دے ترتیب پائے کہ یا اللہ انہوں نے اس تو بھی زیادہ عیش عطا فرما، بلکہ انہاں دی دنیا بھی خوبصورت کر دے، انہاں دی آخرت بھی بہتر کر دے۔ اچھا دعا منگن ایک طریقہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ایک شخص آیا، اس دی حالت بہت ہی نحیف ہے، بہت کمزور ہو چکا ہے، جس طرح کسی ایک جانور دا بچہ ہوتا ہے نا بغیر پراں تو ایک لوتھڑا بنیا ہوتا ہے، یہ حالت ہے اس دی بنی ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دی حالت ملاحظہ فرمائی تو حضور نے فرمایا کہ تو کدھر کوئی بد دعا اپنے حق وچ کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ ہاں یا اللہ میں یا رسول اللہ میں دعا منگی ہے، میں دعائیں منگی کہ یا اللہ جو آخرت دے عذاب ہیں، جو آخرت دی تکلیفاں نے، یا اللہ وہ اسے دنیا تے مینوں دے دے، آخرت دے عذاب برداشت کرنے دی میری طاقت نہیں ہے۔ بظاہر دعا بڑی خوبصورت لگتی بھی، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ دے بندے تو اے دعا کیوں نہیں منگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری اے دنیا بھی خوبصورت کر دے، میری اگلی دنیا بھی خوبصورت کر دے۔ تو حضور نے دعا سکھائی ہے کہ دعا اس طرح منگو، ایسی اس دنیا تے ذلیل ہونے واسطے نہیں آئے، اتنے بھی ساڈا کوئی سٹیٹس ہے، اتنے بھی ساڈی کوئی عزت ہے، تو دعائیں منگنی چاہیے کہ یا اللہ ساڈی یہ دنیا بھی خوبصورت کر، یہ دنیا بھی بہتر کر اور آخرت والی دنیا بھی بہتر کر دے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دعا کی کہ یا اللہ اس تو زیادہ عیش عطا فرما۔ انہاں لوگوں نے جدو پتہ چلا کہ حضرت معروف کرخی ساڈے بارے اس طرح دے الفاظ یا انہاں لفظاں دے وچ سانوں دعا دے گئے نے تو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، دوڑے حضرت معروف کرخی دے پیچھے اور جا کے سارے دے سارے طائب ہو گئے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں جڑا بندہ شرینی دے نال مر سکتا ہے انہوں زہر دین دی کی ضرورت ہے؟ ایک بندہ ساڑی دعا دے نال راہ راستے آندا پیا، کی ضرورت ہے کہ وہ دے حق وچ بد دعا کریے؟ تو جڑا کام اخلاق دے نال ہو سکتا ہے نا وہ کسی ہور طاقت دے نال نہیں ہو سکتا۔ اللہ اے بزرگاں دی زندگی ہے، اے پڑھن نال اے سنن نال سانوں اے حاصل ہوندا ہے کہ انہاں نے زندگی کس طرح گزاری اور زندگی گزارن دا طریقہ کی ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ آپ روایت کر دیں کہ میں عید والے دن ویکھا کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کھجوراں چگدے پھردے ہیں درختاں دے تھلوں، سکیاں کھجوراں ڈگیاں ہوئیاں۔ تو میں عرض کیتی کہ حضور عید والے دن انہاں چیزاں دی کی ضرورت ہے؟ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ او سامنے جو بچہ کھڑا ہے نا وہ یتیم ہے، والدین دا سایہ سر تے نہیں ہے، سارے بچے نے نویں کپڑے پائے ہوئے، نواں لباس پایا ہوا ہے، اس بچے دا بھی دل کردا ہے اور میرے کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس بچے واسطے لباس خرید سکاں، لہٰذا میں کھجوراں کٹھیاں کردا پیاں، انہاں نوں بازار جا کے ویچ ساں، پھر اس دا کپڑا خرید ساں، اس بچے نوں کپڑا لے کے دے ساں۔ تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور یہ خدمت اگر تسی مینوں عطا کر دے، میرے حوالے کر دیو، میرے سپورٹ کر دیو۔ تو حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ میاں جی میں تیری مرضی۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے اس بچے نوں انگلی نہ لایا اور گھر لے کے گئے اور اس نے جا کے نواں لباس پوایا۔ تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اس بچے دے نال جدوں میں نیکی کیتی تو مینوں اتنا نور حاصل ہویا کہ جس دے نال میری حالت ہی بدل گئی۔ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر بعض اوقات ایویں ہوندا ہے کہ ساڈے کولوں
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ, ਮਦਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰ ਖੈਰ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇਗੇ, ਇਤਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਖੁਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਸਕੂਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ने ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह आपके मामू शहर के कोतवाल है, उसने आपने इस हालत विच खा कि आप जंगल दे विच बैठे हैं और आपके कोल एक कुत्ता बैठा, आप खाना खा रहे हैं, एक लुकमा खुद एक कुत्ते नूं। मामू जान ने जदों वेखा तो उन्होंने बड़ा गुस्सा आया कि इंसान होके एक कुत्ते नाल बैठ के खाना खांदा पे, हया नहीं आंदी तैनूं। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे कि मियाँ हया दी वजह तू ऐसा करदा पे, हया दी वजह तू ऐसा करदा पे। हज़रत मारूफ करखी ने नज़रां उतां कीतियां, एक परिंदा आया करखी रहमतुल्लाह अलैह दे बाजू ते आके बैठ गया और उसने अपने परंद विच अपने चेहरे नूं छुपा लिया। तो आपने फरमाया कि मियाँ जिहड़ा बंदा अल्लाह ताला तो हया करता है, उस हर चीज़ हया करती है, उस चरिंदे परिंदे भी हया करते हैं। साढ़े इस दौर की एक ये भी परेशानी है कि असीं आखने कि हया का मादा खत्म हो गया, लोग हया नहीं करते। असल दे विच साडे अंदरों हया खत्म हो गया। असीं अल्लाह ताला तो हया नहीं करते, साडे छोटे क्यों हया करन। वालिदैन नूं गिला है जी बच्चे हया नहीं करते, उस्तादां नूं गिला है कि शागिर्द हया नहीं करते। असल साडे अपने अंदर हया खत्म होया है। जो साडे अंदर हया नहीं है तो फिर साडे तो छोटे साडा हया किस तरह करनगे। असीं अल्लाह तबारक व तआला दा किस हद तक हया करने हैं कि लोग साडे तो हया करन। तो आपने फरमाया कि मियाँ जिहड़ा बंदा अल्लाह ताला तो हया करता है, कायनात दी हर चीज़ उस बंदे तो हया करन लग पैंदी है। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह बाजार च गुजर रहा है, आपने एक वेखा एक दरवेश है और वो आखदा फिरदा है कि या अल्लाह जिहड़ा बंदा मेरा पानी पी लवे ना उसनूं बेहश्ती बना दे। आपने नफली रोज़ा रखा होया, आपने रोज़ा तोड़ दिता और उसके कोल जाके पानी पी लिया। विसाल तो बाद किसी ने ख्वाब विच वेखा कि हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह जनता दी सैरा करते फिर। पूछा सुनाओ अल्लाह ताला ने की मामला कीता। फरमाया कि अल्लाह ताला ने बख्श दिता थोड़े ज़ुहद इबादत की वजह तो, तकवे की वजह तो, थोड़ी इबादत की वजह तो। फरमाया कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उस दरवेश दे नाल जो मेरी अकीदत है उस दी दुआ की वजह तो, उसने जो दुआ की ना कि या अल्लाह जिहड़ा बंदा मेरा पानी पी लवे उसनूं बख्श दे, बस उस मजजूब दी दुआ दे सदके अल्लाह तबारक व तआला ने बख्श दिता। मेरी कोई इबादत, कोई तकवा, कोई तहारत, कोई पकीजियां थे कम नहीं आईयां सिवाय उस दुआ दे, उस बदले अल्लाह तबारक व तआला ने मैनूं बख्श दिता।